بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ زندگی کو سادہ مگر خیالات کو بلند رکھو۔ یہ جو دنیا کے دھندے ہیں نا، یہ نفس و شیطان کے پھندے ہیں۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ شعور جب بکتا ہے تو وہ جاہلیت سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ آج کل صرف پیسے کی اہمیت ہے، ہنر سڑکوں پر تماشا کرتا ہے، قسمت محلوں میں راج کرتی ہے۔ مقصد اس وقت پورا ہو سکتا ہے جب ہر انسان اپنی بساط کے مطابق اس میں حصہ لے۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ جو اپنوں سے سینگ لڑانے میں لگے رہتے ہیں وہ خود دشمن کا شکار بن جاتے ہیں۔ اپنے کے ساتھ الجھ کر دشمنوں کو موقع مت دیجیے۔ دل کو ہزار چیخنے چلانے دیجیے، جو آپ کا نہیں ہے اسے جانے دیجیے۔ مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں، اس دورے ناگوار میں جینا کمال ہے۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس ضرور مل جاتی ہے۔ عورت شوہر کی فرما برداری میں اچھی لگتی ہے، مقابلے میں نہیں۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں تکبر کو جنم دیتا ہے۔ کہنے والا یقین سے محروم ہو تو سننے والا تاثیر سے محروم رہتا ہے۔ جہالت احساس کمتری پیدا کرتی ہے اور احساس کمتری حسد کو جنم دیتی ہے۔ حسد جب حد سے گزرتا ہے تو جھوٹ، غیبت، بہتان اور بدعمالی پر مجبور کر دیتا ہے۔ انسان کی فطرت چھوٹے چھوٹے کاموں سے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ بڑے بڑے کام تو وہ بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ 5 باتیں زندگی میں کبھی مت بھولیں: اپنی موت کو، خدا کی ذات کو، دوسروں کے قرض کو، اپنے وعدے کو اور ماں باپ کی وصیت کو، نماز کی پابندی کو، الفاظ کی ادائیگی کو، ذلیل ہونے سے پہلے جھوٹ کو۔ مصیبتیں جو تم پر نازل ہوتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں۔ عام لوگوں کے سامنے آواز اونچی کر کے مت ہنسا کرو اور نہ ہی بلا وجہ لوگوں کے سامنے مسکرایا کرو، اس سے تمہارے روب میں کمی آئے گی۔ اگر تو 10 برس تک بھی بھوکا رہے اور تیرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر بھی علم سے منہ موڑ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتوں سے کثرت سے بات چیت کرنے اور ان کے پاس زیادہ دیر بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا جو اپنے یہ 4 راز چھپا کر رکھے: مال، دولت، اختلاف رائے کی صورت میں اپنا موقف اور اپنے آنے جانے کے اوقات سفر کو۔ جو انسان دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے۔ کہ دنیا کو زیادہ سمیٹنا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ جہاں پانی دیکھو وہاں سبزہ ہوگا، بالکل اسی طرح جہاں آنسو ہوں گے وہاں رحمت ہوگی۔ عورت کو رکھنا بہت آسان ہے اگر رکھنا چاہو تو۔ مردانگی یہ نہیں کہ کتنی پھنسا سکتے ہو، مردانگی تو یہ ہے کہ ایک سے کتنی وفا نبھا سکتے ہو۔ الفاظ سے بات سمجھ میں آتی ہے، لہجے سے دل میں اتر جاتی ہے۔ جادو الفاظ میں نہیں آپ کے لہجے میں ہوتا ہے۔ شادی کے بعد دنیا کی دوسری عورتیں کیوں خوبصورت لگتی ہیں؟ ایک شخص نے ایک علم دین سے اپنا مسئلہ دریافت کرتے ہوئے پوچھا کہ شروع میں میری بیوی مجھے بہت پسند آئی تھی، تو اس وقت وہ میری نگاہ میں ایسی تھی جیسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں۔
پھر جب میں نے اسے شادی کا پیغام بھیجا تو اس وقت میری نگاہ میں اس جیسی کئی ساری لڑکیاں اور بھی تھیں، اور پھر جب میں نے اس سے شادی کر لی تو اس وقت تک اس سے زیادہ خوبصورت کئی لڑکیاں میری نظر میں آئیں، لیکن شادی کے چند سال گزرنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ دنیا کی تمام عورتیں میری بیوی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو اس پہ شیخ صاحب نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب بات نہ بتاؤں؟ تو اس آدمی نے کہا جی ضرور۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تم دنیا کی ساری عورتوں سے بھی شادی کر لو نا تو پھر بھی تمہیں گلی میں پھرنے والے آوارہ کتے تمہاری بیوی سے زیادہ خوبصورت لگیں گے۔ آدمی بڑا حیران ہوا، اس نے کہا حضرت آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اصل مسئلہ تمہاری بیوی میں نہیں ہے، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جب انسان کا دل لالچی ہو جائے، اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنے لگتی ہیں اور انسان شرم و حیا سے عاری ہو جائے تو قبر کی مٹی کے علاوہ اور کوئی بھی چیز اس کی آنکھوں کو نہیں بھر سکتی۔ اور پھر بڑی خوبصورت بات کے ساتھ وہ اپنی اس بات کو قلم بند کرتے ہیں کہ کیا تم اپنی بیوی کو دوبارہ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت بنانا چاہتے ہو اور دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس آدمی نے جواب دیا جی بالکل۔ تو حضرت نے کہا کہ پھر صرف ایک کام کرو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو، یہ زندگی آپ کی ہے لہٰذا اسے گزارو بھی آپ خود۔ جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے ضرور روکے گا۔ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ تمہیں خود نہ بلائیں۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا پھر دل سے اتر جانا۔ 100 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا۔ کسی چیز سے بالکل نا امید ہو جانا اس کی طلب میں ذلت اٹھانے سے کہیں بہتر ہے۔